السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جون کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع بین الاقوامی ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد کی طرف سے تعاون فراہم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے گزشتہ ہفتے نیٹو کی سربراہی کانفرنس کے موقع پر ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ ترکی کو افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد افغانستان میں سیکیورٹی مشن کو جاری رکھنے کے لیے امریکہ کی سفارتی، مالی اور لاجسٹک معاونت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ہنگری کا تعاون بھی درکار ہوگا۔ تاہم زاہد حفیظ چودھری نے جمعرات کو دفتر خارجہ کی معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران نامہ کو بتایا کہ جہاں تک کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے تعاون فراہم کرنے کی تجویز کا تعلق ہے، ان کے بقول ایسا کوئی معاملہ پاکستان کے زیر غور نہیں ہے، لیکن پاکستان افغانستان امن عمل کے لیے اپنا مناسب کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے جمعرات کو کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے مابین اس ہفتے ہونے والی ملاقات کے دوران اس بات پر اتفاق ہوا کہ کابل ایئرپورٹ کو محفوظ بنانے کا اہم کام ترکی کے حوالے ہوگا۔ سلیون نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ کے تحفظ کے سلسلے میں اردوان نے مختلف قسم کی امریکی حمایت کے حصول کی بات کی ہے اور بائیڈن نے حمایت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ گزشتہ ہفتے طالبان کے ایک ترجمان نے کہا تھا کہ امریکی افواج کے انخلا سے متعلق سن 2020 کے معاہدے کی روح سے ترکی کو افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنی ہوں گی، لیکن جیک سلیون نے کہا کہ طالبان کا یہ بیان امریکہ کی جانب سے مرتب کردہ سیکیورٹی کے تفصیلی اور مؤثر منصوبے کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں ہوگا۔ ان کے بقول طالبان یا افغانستان کے دیگر عناصر کی جانب سے مغربی یا بین الاقوامی افواج پر حملے کی دھمکی کو ہم سنجیدگی اور قابل تشویش معاملہ خیال کرتے ہیں۔ امریکہ کے دفاع سے متعلق اعلیٰ عہدیدار آنے والے مہینوں میں افغانستان میں اس خطرے سے خبردار کر رہے ہیں جو وہاں سے امریکہ اور اتحادی فوجیوں کے آخری دستوں کے انخلا کے بعد اسے ملک کے چوٹی کے دہشت گرد گروپ سے لاحق ہوگا۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جمعرات کے روز قانون سازوں کو بتایا کہ القاعدہ یا داعش جیسے گروپس کے لیے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کی اہلیت دوبارہ پیدا کرنے کے لیے ممکنہ طور پر لگ بھگ 2 سال لگیں گے۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے مزید انتباہ کیا کہ افغان حکومت کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ ٹائم لائن تیز تر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے گرنے یا افغان سیکیورٹی فورسز کے تحلیل ہونے کی صورت میں ظاہر ہے کہ اس خطرے میں اضافہ ہو جائے گا۔ پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ ایران میں صدارتی انتخابات کے موقع پر پاکستان ایران سرحد پر سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے دستوں کی گشت بڑھا دی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایران سے ملحقہ سرحد بالکل محفوظ ہے۔ ایران کی جانب سے سرحد پر سیکیورٹی بہتر کرنے کی درخواست ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب گزشتہ کئی ہفتوں سے بلوچستان میں شدت پسندوں کے حملوں میں تیزی آئی ہے اور ان حملوں میں شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے دوران سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پاکستان اور ایران کے مابین زمینی سرحد گزشتہ 3 روز سے مکمل بند ہے۔ سرحد پار افغانستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی اور تشدد کے واقعات کے نتیجے میں نہ صرف کراچی کے راستے ٹرانزٹ بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت کا سلسلہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔
دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سامان سے لدے ٹرکوں کی تعداد اب 250 تک رہ گئی ہے، جو ماضی میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں میں تھی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ سرحد پار افغانستان میں کاروباری حلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ انتہائی پریشان ہیں، جس کی وجہ سے دو طرفہ اور ٹرانزٹ تجارتی سرگرمیاں کافی حد تک متاثر ہو رہی ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں خودکشیوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جمعرات کے روز دو اور نوجوانوں نے دارالحکومت سری نگر میں مبینہ طور پر خود کو پھانسی دے دی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ دستیاب عدد و شمار کے مطابق 1990 کے بعد سے جب علاقے میں بھارت سے آزادی کے لیے چلائی جا رہی تحریک نے تشدد کا اختیار کر لیا، 6,000 سے زائد لوگوں نے، جن میں خواتین کی ایک بڑی تعداد شامل ہے، خودکشی کی ہے۔ ماہرین تناؤ اور دیگر نفسیاتی عوارض کو، جو تشدد کے نہ ختم ہونے والے سلسلے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کی پیداوار ہیں، اس کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا نے صورتحال کو اور زیادہ خراب کر دیا ہے، اور صرف پچھلے 2 ماہ کے دوران جب کووڈ-19 کی دوسری لہر نے بھارت کے مختلف حصوں ہی کی طرف جموں کشمیر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، علاقے میں تقریباً 100 افراد نے خودکشی کر لی یا پھر اس کی کوشش کی۔ میانمار میں سرکاری فوج نے ملک کے وسطی علاقے میں واقع ایک گاؤں کو نظر آتش کر دیا ہے۔ میگوے علاقے کی پاک بستی میں واقع تباہ شدہ کنما گاؤں کی تصاویر اور ویڈیوز بدھ کے روز سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر گردش کرتی رہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس گاؤں کا بیشتر حصہ رات میں لگنے والی آگ سے تباہ ہو گیا، جبکہ کھیتوں میں جانوروں کی جلی ہوئی لاشیں بھی موجود ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ میانمار کی حکمراں فوجی جنتا کے خلاف بڑھتی ہوئی مقامی مزاحمت کو دبانے کی کوششوں میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ ماہ 11 دن کی کمزور فائر بندی کے خاتمے کے بعد سے جمعرات کے روز دوسری بار غزہ کی پٹی پر فضائی حملے کیے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یہ حملے اس کے بعد ہوئے جب غزہ کے عسکریت پسند حماس حکمرانوں نے مسلسل تیسرے روز اسرائیل میں آتشی غبارے چھوڑے۔ ان فضائی حملوں میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی فوری طور پر رپورٹ نہیں ملی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے جمعرات کو ایک بل کی منظوری دی جو عراق میں سن 2002 سے نافذ ملٹری فورسز کے استعمال کے اختیار کو منسوخ کرتا ہے۔ اس بل کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ تنسیخ صدر کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے کے لیے ضروری تھی۔ سینٹ کے اکثریتی لیڈر چک شومر نے اس بل کی حمایت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اسے سابق صدر ٹرمپ کی جانب سے سن 2020 میں بغداد ایئرپورٹ پر فضائی حملے کے اختیار جیسے فوجی مہم جوئی کے اقدامات کی روک تھام ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کو ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس بل کی حمایت کرتا ہے اور یہ کہ موجودہ فوجی آپریشنز سن 2002 کے اختیار پر انحصار نہیں کرتے۔ ریپبلکن کانگریسمین مائیکل میک کال نے کہا ہے کہ وہ ایوان کے اس بل کی مخالفت کریں گے۔ ایران کے صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلا ووٹ ملک کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے کاسٹ کیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق خامنہ ای کا ووٹ ڈالنے کے بعد عوام سے کہنا تھا کہ ووٹ کا حق استعمال کرنا ایران کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر ایک ووٹ کی گنتی ہوگی، اس لیے گھروں سے باہر آئیں اور اپنے صدر کا خود انتخاب کریں۔ ایران میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 5,90,00,000 سے زائد ہے، تاہم ووٹنگ ٹرن آؤٹ نصف سے بھی کم رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اے پی کے مطابق ایران کی اسٹوڈنٹ پولنگ ایجنسی نے بتایا ہے کہ صدارتی انتخابات میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ 42% تک رہ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ایران میں 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سب سے کم ترین ٹرن آؤٹ ہوگا۔ انسانی حقوق کے حامیوں نے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے امریکہ میں پناہ کے حصول کی اہلیت پر ان پابندیوں کے خاتمے کا خیر مقدم کیا ہے جس کا اعلان امریکی اٹارنی جنرل میریک گارلینڈ نے اس ہفتے کیا۔ انسانی حقوق کے علمبردار گروپوں کا کہنا ہے
کہ اس فیصلے سے گھریلو تشدد سے بچ جانے والے افراد اور پرتشدد گروہوں کے نشانہ بننے والے خاندانوں کے تحفظ کا راستہ کھل گیا ہے۔ سابق صدر کی انتظامیہ نے ان دو وجوہات کی بنا پر پناہ کے متلاشی افراد کے لیے نقل مکانی کرنے پر اپنے دو احکامات میں پابندی لگا دی تھی۔ ہیومن رائٹس فرسٹ کے پناہ گزینوں کے لیے تحفظ کے سینئر وکیل رابن بینیارڈ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بڑا اقدام ہے جس کا فوری اثر ہوگا۔ بینارڈ نے توجہ دلائی کہ پناہ کے لیے جن درخواست گزاروں کے مقدمات پچھلے احکامات کی بنا پر مسترد کر دیے گئے تھے اور وہ اپیل کے منتظر تھے، اب وہ اپنے کیسز کو امیگریشن عدالتوں میں بھجوانے کی درخواست کر سکتے ہیں تاکہ اس ہفتے کے فیصلے کی روشنی میں ان پر دوبارہ غور کیا جائے۔ اقوام متحدہ نے انتباہ کیا ہے کہ آب و ہوا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تبدیلی خشک سالی کے عالمی سانحوں میں ڈرامائی شدت کی وجہ بن رہی ہے۔ یہ انکشاف سانحوں کے خطرات میں کمی سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر نے خشک سالی پر سن 2021 کی جاری کردہ اپنی ایک خصوصی رپورٹ میں کیا ہے۔ رپورٹ میں انتباہ کیا گیا ہے کہ آب و ہوا کی وجہ سے ہنگامی طور پر جنم لینے والی خشک سالی کے کرۂ ارض پر زندگیوں اور لوگوں کے رہن سہن پر پڑنے والے اثرات بدتر صورت اختیار کر لیں گے۔ اقوام متحدہ کے ریسرچرز نے کہا ہے کہ خشک سالی نے گزشتہ 40 برسوں میں دنیا بھر میں جتنے لوگوں کو متاثر کیا ہے اتنا کسی دوسری آفت نے نہیں کیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ملک کے ایک نئے قومی جونٹینتھ نیشنل انڈیپینڈنس ڈے کے بل پر دستخط کر دیے ہیں، اسے قانون کا حصہ بنا دیا ہے، جس کے بعد 19 جون کا دن پورے امریکہ میں عام تعطیل کا دن ہوگا۔ جونٹینتھ نیشنل انڈیپینڈنس ڈے سے موسوم یہ قومی دن ہر سال 19 جون کو منایا جائے گا اور اس کا مقصد ملک سے غلامی کے خاتمے کی یاد منانا ہے۔ صدر بائیڈن نے جمعرات کو اس بل پر دستخط کیے اور اس کو قانون کا حصہ بنا دیا۔ صدر بائیڈن کی جانب سے مقامی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے سے متعلق قومی حکمت عملی کا پروگرام سامنے آنے کے بعد امریکہ کے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایک سینئر عہدیدار نے انتباہ کیا ہے کہ ہمیں ڈس انفارمیشن یعنی گمراہ کن اطلاعات پھیلانے والے عناصر پر نظر رکھنا ہوگی۔ انسدادی دہشت گردی سے متعلق محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے کوآرڈینیٹر جان کوہن نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے انتہا پسندی سے متعلق ایک پروگرام کے ویبنار میں کہا کہ موجودہ خطرے کا ایک مرکزی عنصر وہ بیانیے ہیں جو انتہا پسندانہ رویے کو بڑھاوا دے سکتے ہیں اور اسے بڑے پیمانے پر پھیلانے کا موجب بن سکتے ہیں۔ امریکی عہدیداروں کو یہ فکر لاحق ہے کہ اگر ممالک یا دہشت گرد نیٹ ورکس آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک رسائی حاصل کر لیں تو ڈس انفارمیشن کا اثر اور پھیلاؤ ملک میں حالات کو ابتر بنا سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی سائبر اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز امور کی ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر این نیوبرگر کہتی ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس پیمانے پر ڈس انفارمیشن پھیلا سکتی ہے وہ حقیقتاً ایک بڑا خطرہ ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 1119 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ 46 اموات ہوئی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں وبا سے مزید 46 اموات کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 21,874 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 1119 کیسز سامنے آنے کے بعد مجموعی طور پر متاثرہ افراد کی تعداد 9,45,000 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں وبا سے متاثرہ 8,87,000 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس سے مزید 2,330 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہونے والی 2,330 اموات کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 3,81,903 ہو گئی ہے۔ وبا سے اب تک بھارت بھر میں 2,97,00,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ افغانستان میں امریکی سفارت خانے کے درجنوں افراد میں کورونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت پائے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں سفارتی مشن کی بیشتر سرگرمیوں کو روکنا پڑا ہے۔
عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایک شخص پہلے ہی کووڈ 19 سے ہلاک ہو چکا ہے، جبکہ 114 افراد کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے اور متعدد افراد کو طبی بنیادوں پر وہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 95% کیسز میں ایسے افراد شامل ہیں جن کو کووڈ 19 ویکسین نہیں ملی ہے یا پھر وہ مکمل طور پر ویکسین حاصل نہیں کر پائے تھے۔ افغان حکام نے بدھ کے روز سے کورونا وائرس کے 2313 مثبت کیسز اور 101 اموات ریکارڈ کی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار میں قومی سطح پر تقریباً 99,000 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ اموات کی تعداد 3,900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ کووڈ 19 اور دوسرے وائرسز کے لیے اینٹی وائرل پلز کی تیاری پر 3.2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ متعدی امراض سے متعلق امریکہ کے اعلیٰ ترین ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے یہ اعلان وباؤں کے لیے اینٹی وائرل پروگرام نامی ایک نئے اقدام کے سلسلے میں جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں ایک بریفنگ کے دوران کیا۔ یہ پروگرام کورونا وائرس اور دوسری ممکنہ خطرناک وائرسوں سے پیدا ہونے والی علامات سے نمٹنے کے لیے نئی ادویات کی تیاری پر ہونے والی ریسرچ کو سپورٹ کرے گا۔ کووڈ 19 کی پلز پہلے ہی تیاری کے مرحلے میں ہیں اور اگر کلینکل ٹرائلز کامیاب ہو گئے تو سن 2021 کے آخر تک یہ دستیاب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔